اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اشتراک کا مطلب ہے کسی مطلوبہ شے کے حصول میں ثمن خرچ کرنے کا نام اشترا ہے۔ یعنی جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہو کسی رقم کے بدلے میں اور آپ اس کو خرید لیتے ہو، رقم ادا کرتے ہو، وہ چیز لے لیتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اشترا ہے۔ پھر اس چیز کے لیے استعارہ کیا گیا ہے جو قبضے میں ہو، یعنی جو چیز آپ کے قبضے میں ہو۔ دوسری چیز کے حاصل کرنے کے لیے پھر اس سے بھی آگے وسعت دیتے ہوئے کسی شے میں رغبت کرنا اس طمع پر کہ اس کے عوض کوئی دوسری چیز ملے گی، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اشترا۔ یہاں پر اشترا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ان سے مراد ہے جو ان کے حالات میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے فقط اپنے ظاہری آرام کے لیے کہ ہمیں جنگوں میں جانا نہ پڑے یا ہمیں تکالیف برداشت نہ کرنے پڑے، اس کی وجہ سے انہوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ دلالت سے مراد کفر ہے، الدلالہ، اور ہدایت سے مراد ہے ایمان اور صراط مستقیم پر استقامت پکڑنا۔ یعنی دلالت میں رغبت کرنے سے ایمان کے بجائے گمراہی لینا ہے، اور پھر ایمان سے روگردانی کا مطلب لیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے ایمان کے بجائے گمراہی کو پسند کیا اور ایمان کو گمراہی سے تبدیل کر لیا اور ایمان کے بجائے گمراہی لے لی۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی، تو کیا ہدایت ان کے ہاتھ میں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کی انہیں قدرت تھی، اور یہی استعداد، یہی قدرت ہر شخص میں رکھی گئی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کی طرف میلان کر کے ہدایت کو ضائع کر دیا، یعنی ہدایت کو ترک کر دیا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتہم، ما نہیں کے لیے آیا ہے کہ نہیں کیا، ربحت فائدہ، نہیں کیا فائدہ، کس نے؟ تجارتہم، ان کی اس تجارت نے۔ ربح کا مطلب ہے فائدہ، نفع، اور یہ اس زیادتی کا نام ہے جو رأس المال سے زائد ہوتی ہے۔ رأس المال سے مراد کیا ہے؟ اوریجنل جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے، وہ مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا، 11 لاکھ آپ کو 1 لاکھ اس سے زیادہ آپ کو مل گئے، ٹوٹل ابھی آپ کے پاس 11 لاکھ ہو گئے، تو 10 لاکھ یہ رأس المال ہے اور 1 لاکھ یہ نفع ہو گیا۔ تجارتہم، تجارت سے ہم لوگ باخبر ہے کہ تاجروں کی ایک صنعت کا نام ہے جو نفع کے حصول کی غرض سے بیع و شراء کرتے ہیں، یعنی نفع کی حصول کی غرض سے کسی چیز کو خرید کر بیچنا، یہ تجارت کہلاتا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ تجارت سے مقصد کیا ہے؟ یعنی تجارت کے طریق پر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، کیونکہ تجارت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ رأس المال بھی بچ جائے اور نفع بھی بچ جائے۔ اب یہاں پہ تو نفع دور کی بات ہے، یہ تو اپنا جو رأس المال تھا ان کے پاس، رأس المال سے مراد یہاں پر فطرت سلیمہ اور عقل خالص تھا، وہ بھی کھو چکے ہیں۔ تو رأس المال یعنی فائدہ اس کو کس بات سے ہوگا؟ یہ کیسے کھو چکے ہیں؟ پچھلی آیات میں ہم نے فرمایا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پچھلی آیاتوں میں ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر پردے ہیں اور یہ سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ دوسری آیات میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ اب
اگر تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اپنا جو عقل خالص تھا، فطرتی سلیمہ تھا، یہ سب گمراہی کی وجہ سے وہ کھو چکے ہیں۔ اور اس کا بھی ہم نے ریزن بتایا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، کیونکہ اسی گمراہی کو انہوں نے اپنے اندر اس طرح سمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، اب اس کے دلوں پر کوئی اور اچھی بات اثر نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ محتدی کون شخص ہے؟ محتدی وہ ہے جو دنیا اور خواہشات نفسانی ترک کر کے طاعت و عبادت پہ مشغول ہو، نہ کہ وہ جو نفسانی خواہش کا تابع ہو اور اس پر عمل کر کے ہدایت کو خواہش سے مخلوط کر دے۔ محتدی ہے جس کو ہدایت مل گئی ہے۔ تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو جائے گا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی الضلالہ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے کفر خریدا ہدایت کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، اس کے اس تجارت نے فائدہ نہیں کیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی اشترا سے یہاں مراد ہے کہ انہوں نے چوز کیا، انہوں نے پسند کیا، لے لیا، اختیار کیا الضلالہ گمراہی، کفر کو انہوں نے ایمان کے بدلے میں اختیار کیا، یعنی ایمان کا رستہ چھوڑا اور کفر کے رستے پر چلے گئے۔ فما ربحت تجارتہم، اور ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا بھی تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیا بتاتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی لڑکیوں سے شادیاں کریں اور آرام سے رہیں اور جنگ سے، ان کی جنگ سے جو ہے نا خود کو بچائے رکھیں دنیاوی مفاد کے لیے، کہ ہم تکلیفات سے بچ جائیں۔ تو یہ اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ کفر لیا ہدایت کے بدلے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے فائدہ نہیں دیا، ان کو نہیں کیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والوں میں سے یا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔